بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا سلسلہ نسب 5ویں پوشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، مگر اپنا اسلام ظاہر نہ کیا۔ پھر فتح مکہ کی عظمت والے دن والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورا رنگ اور لمبے قد والے تھے، چہرہ نہایت وجیح اور روپ و دبدبے والا تھا۔ زر خضاب استعمال فرمانے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ داڑھی مبارک سونے کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف و کارنامے اور فضائل و مناقب کتب احادیث و سیر و تاریخ اسلام کے روشن اور آگ پر نور کی کرنیں بکھیر رہے ہیں۔ آپ کے کاتب وحی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ کئی مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا۔ کبھی علم و حلم کی یوں دعا دی، اے اللہ معاویہ کو علم اور بردباری سے بھر دے۔ کبھی ہدایت کا روشن ستارہ یوں بنایا، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ کبھی نوازشوں کے بارش کو یوں برسایا، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما۔ کبھی خاص مجلس میں ان کی عظمت پر یوں مہر لگائی، معاویہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے ساتھ رکھو، وہ قوی اور امین ہیں۔ کبھی سفر میں خدمت کا شرف بخشا اور وضو کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، معاویہ اگر تم کو حکمران بنایا جائے تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھنا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلاص اور عہد و وفا، علم و فضل اور فقہ و اجتہاد، حسن سلوک، سخاوت، تقریر و خطابت، مہمان نوازی، تحمل و بردباری، غریب پروری، خدمت خلق، اطاعت الہی، تبع سنت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے عمدہ اوصاف سے متصف تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا، اگر آپ چاہیں تو اسے عبرت ناک سزا دے سکتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلیم یعنی قوت برداشت کم ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا جذبہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب روانہ کیا کہ مجھے وہ باتیں لکھ دیں جن سے میرے لیے نصیحت ہو۔ جنگ صفین کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو، اگر وہ تمام مینار ہے تو تم سروں کو کندھوں سے اپنے ڈھکتے ہوئے دیکھو گے، جیسے آزارائن یعنی تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی خبر سن کر آپ نے حضرت سیدنا درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے سامنے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے اوصاف بیان کرو۔ جب حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیش قیمت نظر آنے پیش کرنے کے باوجود آپ ان سے معذرت کرتے اور کہتے، فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانے پیش کروں گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرتنا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں کسی جگہ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا، دیوار سے 2 یا 3 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر نماز پڑھ لیجئے۔ ایک بار آپ رضی اللہ
تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں آدمی بھیجا کہ آپ کے پاس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ردے یعنی چادر مقدسہ اور موئے مبارک ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا دونوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں متبرک چیزیں بھجوا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصول برکت کے لیے چادر میں اوڑھ لیا، پھر ایک برتن میں موئے مبارک کو غسل دیا اور اس غسالہ کو پینے کے بعد باقی پانی اپنے جسم پر مل لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے آزار تحمد شریف، ردائے اقدس، قمیض اطہر، منہ مبارک اور ناخن ببرکت کے لیے مقدس تراشے تھے۔ تبرکات سے برکات حاصل کرنے اور اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ وقت نے سفر زندگی کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ بوقت انتقال وصیت کی کہ مجھے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزار شریف اور ہدائے اقدس اور قمیض اطہر میں کفن دینا، ناک اور منہ پر موئے مبارک اور ناخن ببرکت کے تراشے رکھ دینا اور پھر مجھے ارحمان ارحیم کے رحم پر چھوڑ دینا۔ کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 رجب مرجب 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل کیا، جبکہ دمشق کے باب صغیر کو آخری آرام گاہ ہونے کا اعزاز بخشا گیا۔ شمس العلماء امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مقصود میں یہ واقعہ نقل کیا کہ پہلے امام جلیل محمد بن فضل القامری حضرت سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بدگوئی اور عیب جوئی میں مبتلا ہو گئے تھے، پھر ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کے منہ سے لمبے لمبے بال نکل کر پاؤں تک لٹک گئے اور وہ ان بالوں کو اپنے پاؤں میں روندتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ زبان سے خون جاری ہے، جس سے ان کو سخت تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے تعبیر بتانے والے سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ کی بات صحابہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں سے کسی صحابی کی بدگوئی اور انتان کرتے ہیں، اس فعل سے بچیے اور اجتناب کیجیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے فوراً توبہ طیب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔